کر دی۔ یہ تین کام جو ہے آج تک سندھ پولیس کی تاریخ میں کسی بھی ایمانداری کے دعوے دار آئی جی کو کرنے کی توفیق نہ ہو سکی، چاہے وہ غلام نبی میمن ہو، چاہے مشتاق مہر ہو، چاہے آپ کا اے ڈی خواجہ ہو، چاہے آپ کا کلیم امام ہو، جو بھی کسی کو بھی یہ توفیق نہ ہو سکی ماں سوائے اس سے قبل جو گزرے تھے، بشیر احمد خان صدیقی، آفتاب نبی یا پھر افضل شگری وغیرہ، انہوں نے تو یہ سب کچھ کیے تھے، لیکن اس کے بعد یہ جو سندھ کے اپنے تھے انہوں نے کبھی جو ایمانداری کا ڈھول پیٹے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے آتے ہی راجہ رفعت مختار نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی بیٹی کے شاید کہنے میں میڈیکل کے اخراجات سندھ پولیس کے حوالے کر دی کہ وہ اٹھائیں گے، اس کا ٹرانسفر کر جہاں چاہ رہا تھا، اور وہ اپنی اوپر یعنی کہ وہ کوارٹر بیٹے کا نام الاٹ کر دیں، تمام کے پیسے ہوتے انہوں نے سارے کام فری کیے ایک ہی جھٹکے میں۔ تو یہ کام آئی جی کے لیے کوئی مشکل نہیں، کر سکتا، آئی جی بھی کر سکتے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کریں گے فری میں تو جو نیچے اتنی بڑی دکانداری چل رہی ہے وہ دکانداری سونی پڑ جائے گی، وہاں کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ ان تمام کاموں کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ آئی جی آ گیا تو اب سندھ پولیس کی خدا نے سن لی کہ اب ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بھی بڑھنے جا رہی ہیں۔ آئی جی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایس ایس یو کے کمانڈوز کو صرف دکھاوے کے نوٹنکی پن کرنے کے یعنی کہ وہ ایک نمائشی کمانڈوز کو اگر تنخواہیں اتنی زیادہ مل سکتی ہے تو جو بیچارے گولیاں کھاتے ہیں پکٹ ڈیوٹی میں تو ان کی تنخواہیں ان کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یا تو پھر ایس ایس یو کی اور آر آر ایف کی تنخواہیں بھی کم کر دی جائے یا پھر ان ریگولر فورس کی تنخواہیں